हाँ जी, जो लोग न्यू सैस्केटून में आए हुए हैं, मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि यहाँ पर लाइसेंस कैसे हासिल करते हैं। मेरा जो अपनी कंट्री से लाइसेंस था दैट वाज स्टिल वैलिड। 90 डेज़ का पीरियड होता है, और अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो इंटायर टाइम यूर हियर एज ए स्टूडेंट आपके लिए वो वैलिड होता है। आप उसी लाइसेंस पे चला सकते हैं गाड़ी वगैरह। मैं 2 मंथ से यहाँ पर चला रहा था जस्ट टू गेट यूज टू द एनवायरनमेंट, रोड साइंस। यहाँ पर चलाना बहुत ईजी है। मैं टोरंटो और ऑशो वगैरह में भी चलाता रहा हूँ, तो इट्स नॉट एज डिफ़िकल्ट। बट एक इशू यही होता है कि जब आप स्विच करते हैं राइट से लेफ़्ट साइड पर, तो सम टाइम्स किसी टर्न पे, किसी इंटरसेक्शन पे आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि आपने रोड के किस साइड पे रहना है। उसमें थोड़ा सा चैलेंज आया था, बट बाकी रोड साइंस ज़्यादा तक तो आपको समझ आ जाती है, बट कुछ में सम टाइम्स इशू होता है, आपको समझने में मुश्किल हो रही होती है। तो अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है। एक मंथ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ कंफर्टेबली। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने आते ही रिटन टेस्ट तो दे दिया था। रिटन टेस्ट में वही आपका रोड साइंस का होता है, सिचुएशनल, आपसे क्वेश्चनिंग होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें ये होता है कि 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन 20 में से आपने 80% लेना होता है। और मेरा भी इसी तरह हुआ था कि मेरा पहली अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद आपके पास 1 ईयर होता है आपका रिटन टेस्ट अप्रूवल के बाद। आप 1 ईयर में किसी वक्त रोड टेस्ट ले सकते हैं। रिटन टेस्ट इज़ फॉर लाइक 25 कैनेडियन डॉलर्स, और जो रोड टेस्ट होता है वो दैट इज़ लाइक 55 कैनेडियन डॉलर्स। फिर मैंने रोड टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट भी आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ले सकते हैं। आप कॉल इन करके भी ले सकते हैं, ऑनलाइन माई SCI अगर आपका अकाउंट बना हुआ तो वहाँ पर भी जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और इन पर्सन भी जाके आप ले सकते हैं। पहली अपॉइंटमेंट में आया तो नॉर्मली मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि गाड़ी की भी कंडीशन टेस्ट होती है, लाइक आपके सारे ब्लिंकर्स ऑन होने चाहिए, आपकी लाइट्स वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो मैं इस सोच के साथ अपने टेस्ट वाले दिन अपीयर हुआ, और जब इंस्पेक्टर ने सारी चीज़ें चेक कर ली तो उन्होंने कहा जी हॉर्न चेक कराएं। तो मैंने हॉर्न प्रेस किया तो हॉर्न नहीं चला। तो फ़ौरन उन्होंने इस बात पे कहा कि जी नहीं, बाय लॉ आई एम नॉट अलाउड, आप जाके रिपेयर कराएं या नई कहीं से गाड़ी बोरो करके ले आएँ तो अभी हो जाएगा, अदरवाइज यू विल हैव टू रीस्केड्यूल इट। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने उनसे कन्विंस करने की तो कोशिश की कि यहाँ तो यूज़ ही नहीं होता हॉर्न, तो इसकी एज सच की रिक्वायरमेंट है। बट एक चीज़ मैंने जो यहाँ की सिस्टम की अच्छी चीज़ है, दे ऑलवेज गो बाय द बुक्स। बुक में लिखा हुआ है हर चीज़ वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, तो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो आई गॉट इट रीस्केड्यूल्ड। अब मैं दोबारा टेस्ट के लिए यहाँ आया हूँ। होपफुली इट्स गोना गो वेल, शुड बी प्रीटी सिंपल। कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जो टेस्ट इंस्पेक्टर आपका मेरे ख्याल में देख रहा होता होगा, वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ जैसे मेरा टेस्ट हो जाता है। A few moments later. अच्छा जी, रोड टेस्ट हो गया, और मैंने कहा मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर कर लूँ। रोड टेस्ट में जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उन्होंने राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, पैरेलल पार्किंग, लेन मर्जिंग, कितना ज़्यादा बेसिकली रूल्स को फॉलो करें। तो जो फीडबैक ड्राइविंग इंस्पेक्टर ने मुझे दिया, वो उसमें मेन चीज़ें उसने जो हाईलाइट की हैं कि मैं जब राइट टर्न ले रहा हूँ तो मैं कर्व के बिल्कुल साथ करके टर्न नहीं ले रहा था, मैं थोड़ा सा बिगर कट ले रहा था। तो वो उन्होंने कहा कि जी यहाँ के रूल्स के मुताबिक ये सही नहीं है, आपको यू हैव टू बी बड़ी क्लोज टू द कर्ब, सो दैट अगर पीछे से कोई बाइक आ रही है, साइकिल आ रही है, तो वो उसको वहाँ से स्पेस ना मिले। एक ये पॉइंट किया। फिर उन्होंने कहा कि लेफ़्ट साइड पर जब आप टर्न करने लगते हैं तो समटाइम्स ऐसे हुआ कि आपने जो ब्लिंकर था वो ऑन कर दिया था टर्न लेते हुए, और इंटरसेक्शन से गुजरते हुए भी आपका ब्लिंकर ऑन था, या आपने लॉन्ग टाइम के लिए ब्लिंकर ऑन रखा है, वो भी अलाउड नहीं था। और फिर उन्होंने जब पैरेलल पार्किंग कराई है तो उन्होंने कहा कि जी पैरेलल पार्किंग करते हुए आपका जो रिवर्स टायर है वो कर्ब को टच हुआ है, वो भी नहीं होना चाहिए था। फिर एक चीज़ उन्होंने ये भी बताई कि जब आप राइट टर्न ले रहे हैं या लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं, इंडिकेटर से पहले आपने शो करना होता है, अपने सर को घुमा के देखना होता है लेन चेंज करने से पहले बेसिकली, चाहे राइट टर्न कर रहे हैं चाहे लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं। लेफ़्ट टर्न के लिए तो मैं कर रहा था, बट राइट टर्न के लिए शायद जैसे ही मैं राइट पे देख रहा था साथ ही मैं लेन भी चेंज कर रहा था। उन्होंने कहा ऐसे नहीं करना, आपने पहले शो करना है, सो दैट अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है या आपकी साइड पे ड्राइव कर रहा है किसी लेन में, तो उसको अंदाज़ा हो जाए कि बंदा टर्न करना चाह रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे बताई हैं कि आई वॉज लैकिंग, आई वुड हैव टू रीअपियर फॉर द ड्राइविंग टेस्ट
in simple words, they failed me. So it's going to be another cost, more time I would have to spend the next time. انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہم اب سامنے رکھیں گے. انہوں نے ٹیبلٹ لے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تو ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کر رہی تھی. تو آئی تھنک the next time I'm going to appear for the driving test, they would be seeing, reviewing all the things that I was found lacking. جی جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ میں انفارچونیٹلی ٹیسٹ پاس نہیں کر سکا, تو اس کے ایز اے رزلٹ ایس جے نے میرے ساتھ کچھ رپورٹ شیئر کی. میں نے سوچا کہ میں وہ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے لیے یوزفل ہوگی. بہت سارے پوائنٹس انہوں نے ایسے شیئر کیے ہیں جو میرے ذہن میں جو پہلے نہیں تھے اور جن کا مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا. کہ آپ جب سسکیچون میں کہیں بھی ڈرائیور لائسنس کے لیے اپیئر ہوتے ہیں تو آپ زیادہ آپ کے 9 ڈی میرٹ پوائنٹس آ سکتے ہیں. اگر آپ اس سے زیادہ مسٹیک کریں گے تو وہ پاس نہیں ہوں گے. آپ کے بھائی کے 43 ڈی میرٹ پوائنٹس تھے. تو وہ 43 ڈی میرٹ پوائنٹس کیا تھے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. انہوں نے 1 بائی 1 وہ میرے ساتھ سارے پوائنٹس شیئر کیے ہیں. فار ایگزامپل لینس کے اندر امپراپر لین چینج کر رہا تھا. مثلاً انہوں نے ساتھ ایکسپلینیشن بھی دی ہوئی ہے کہ امپراپر لین چینج کیا ہوتی ہے. کہ اگر آپ لیٹس سے ٹرن لے رہے ہیں رائٹ سائڈ پر اور آپ نے بہت پہلے رائٹ ٹرن لینے سے پہلے چینج کر لیا لین, یا آپ لین کے درمیان میں چل رہے ہیں, تو اس کے وہ ڈی میرٹ پوائنٹس لیں گے. آپ نے فوراً شفٹ کرنا ہوتا ہے ونس یو ڈیسائیڈڈ کہ آپ لین چینج کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے پراپر شولڈر چیک دے دیا ہے, انڈیکیٹر دے دیا ہے, تو اس کے بعد آپ لین چینج کریں گے. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو پراپر طریقہ ہے لین چینج کا اس میں کیا مینشن کیا ہوا ہے. اینڈ دیٹس ویئر دیٹ مینشنڈ کہ پراپر لین کیسے چینج ہوگی. آن روڈس ود مارک لینس یو مسٹ ٹریول انٹائرلی ان ون لین. Where there are no lanes line marks, you should travel as if there were marking there. Changing lane is permitted only when safe to do so. Let's go to the second one and let's try to see lane میں shoulder check failure. مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ میں یوز ٹو نہیں ہوں. فار ایگزامپل رائٹ ٹرن کرتے ہوئے شولڈر چیک کرنا اور آگے ہو کے دیکھنا, اینڈ لیفٹ سائڈ سے بھی اسی طریقے کے مسٹیکس ہوئی ہیں. تو اس میں انہوں نے پراپر گائیڈنس آپ کو دی ہوئی ہے کہ اگر آپ رائٹ ٹرن لے رہے ہیں تو کیا کرنا ہے اور لیفٹ ٹرن کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. یو مسٹ ٹرن آن یور سگنل لائٹس ان ایڈوانس آف یور ٹرن آن لین چینج. اے گڈ رول وین ڈرائیونگ ایٹ اسپیڈ انڈر 60 km/h از ٹو سگنل ایٹ لیسٹ 30 meters بفور ٹرننگ. اور مجھے جو انہوں نے وربل فیڈ بیک دی تھی اس میں یہ تھا کہ کچھ جگہوں پہ میں جلدی ٹرن کر رہا تھا سگنل اور انڈیکیٹر, اور کچھ جگہوں پر میں دیر سے کر رہا تھا, تو اس کی وجہ سے میرے پوائنٹس کٹے ہیں. یہ ایک پوائنٹ کہ when changing lanes you must signal and do mirror and shoulder check before you begin to move out of your lane. Signal SMS, signal, mirror, shoulder. پہلے آپ سگنل ٹرن کریں گے, پھر آپ میرر دیکھیں گے سائڈ, اور پھر آپ شولڈر چیک کریں گے, اور پھر آپ ٹرن کریں گے. تو ان تینوں سیکوینس میں میری ایک یا دو چیزیں مس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پوائنٹس میرے کٹ کیے ہیں. موونگ آن ٹو دا نیکسٹ ون, پارکنگ میرے خیال میں نے پیرل پارکنگ بہت اچھی کی تھی. ایک گاڑی تھی اس کے پیچھے سامنے لا کے آپ نے اس کے بیک پہ پارک کرنا تھا. بٹ جب پارکنگ سے میں نکال رہا تھا تو ایک چیز انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ میں نے جب گاڑی پارک کی کرب کے ساتھ تو میرا پچھلا ٹائر ٹچ ہوا تھا کرب کے ساتھ, تو وہ اس کے ڈی میرٹ پوائنٹس انہوں نے کاٹے تھے. اور پھر جب میں لین سے نکال رہا تھا بقول ان کے کہ میں نے پراپرلی شولڈر چیک کرنا تھا, ساری سائڈس میں نے چیک کرنی تھی, اور پھر لین سے نکالا تھا. ایون دو میں نے میررس چیک کیے تھے بٹ اور شولڈر بھی چیک کیے تھے, بٹ پیچھے شاید نہیں دیکھا تھا جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے چیک کرنا ہے. اور دیکھتے ہیں انہوں نے کیا ہمیں بتایا کہ جس میں میں نے غلطیاں کی. سگنلنگ کا فیل ٹو کینسل, یس میں ڈپینڈ کر رہا تھا کہ گاڑی آٹومیٹک ہوتی ہے, جب آپ ٹرن لے کے اسٹیئرنگ واپس لاتے ہیں تو آٹومیٹکلی انڈیکیٹر کینسل ہو جاتا ہے. بٹ انہوں نے جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ جی آپ اسٹیئرنگ واپس آ کے نیوٹرل پوزیشن میں آ کے آپ ویٹ نہیں کر سکتے کینسل ہونے کا, یو ہیو ٹو ڈو اٹ آن یور اون. جیسے ہی آپ نے ٹرن لے لیا فوراً کینسل کریں, کیونکہ سم اوکیزنس پہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ٹرن لینے کے بعد ایک اور ٹرن لینا ہے تو اس میں آپ نے تھوڑا گیپ دینا ہوتا ہے. پھر لاسٹ پوائنٹ, ٹرننگ لیفٹ ڈیورنگ وائل ٹرننگ انشور یور وہیکل ڈز ناٹ کراس اوور اینی آف دا سینٹر لینس. یہ بھی میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ یقیناً میرے سے ہوا ہوگا. اور رائٹ اپروچ آپ نے کیسے کرنی ہے, ان دونوں پوائنٹس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا طریقہ بتایا ہوا.
یہ ایک خاص چیز جو انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ جب آپ یہاں سے چینج کرتے ہیں، اس لائن سے پہلے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے، یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب رائٹ ٹرن لیں گے تو کرب کے ساتھ، یعنی کہ اتنا ساتھ ہوں کرب کے کہ آپ کے درمیان میں کوئی سائیکل والا یا کوئی پیدل چلنے والا نہ آ سکے. کہ اگر آپ اسپیس چھوڑیں گے تو اس پہ آپ کے میرٹ پوائنٹس کٹیں گے. اور پھر ایک چیز جب آپ ٹرن لے لیتے ہیں تو آپ نے یہ والی اسپیس جو رکھی ہوئی ہے، یہ دیٹ از فار پارکنگ، آپ اس میں نہیں جا سکتے. آپ نے بالکل اس لائن کے ساتھ، اگر اسپیس ہے، اگر 2 یا 3 لینے ہیں تو آپ اپنی لین ڈیسائیڈ کر کے اس میں جائیں گے، آپ پارکنگ لین میں نہیں آئیں گے. یہ مختلف طریقے دیے ہوئے ہیں انہوں نے. مثلا انہوں نے یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ انکریکٹ طریقہ ہے کہ آپ لین میں آگے جا کے ٹرن لیں. یو ہیو ٹو گیٹ کلوز ٹو دا کرب، یہ جیسے یہاں پر ہوا ہے. سیم گوز فار ٹو وے لین ٹو وے لین، کہ آپ جس لین سے جا رہے ہیں ٹرن ہو کے. اچھا ایک اور چیز میں نے جو غلطی کی، وہ یہاں سے میں یوں جا رہا تھا، یہاں سے ہو کے یوں اسٹریٹ جانا ہے. پھر جب آپ لین کے قریب ہو جائیں تو دین یو ٹیک لیفٹ. دیٹ از اے پراپر وے ان ہیئر. اچھا پھر انہوں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ سنگل وے سے ٹو وے لین میں جا رہے ہیں تو پھر آپ نے کیسے ٹرن لینا ہے. آپ جس لین میں ہوں گے اسی کی نیکسٹ روڈ پر کورسپونڈنگ لین ہے، اسی میں آپ جائیں گے. آپ لین چینج نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل یہاں سے جا کے آپ اس لین میں نہیں جا سکتے، ایون دو اگر آپ نے یہاں کے ٹرن بھی کرنا. تو دیز آر سم مائنر پوائنٹس بٹ ہیو ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ. تو یہ مسٹیکس ہوئی میرے سے. تو یہ میرا ایکسپیرینس تھا. میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. ہوپفلی آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ وہ مسٹیکس نہیں کریں گے جو میں نے کیا. یہاں پر بہت سارے لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے. موسٹلی لوگوں نے یہی کہا ہے جو نیو امیگرینٹس آتے ہیں کہ یہاں پر لائسنس لینے میں ان کو کافی چیلنجز آتے ہیں. پہلی اٹیمپٹ، دوسری اٹیمپٹ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے تیسری یا چوتھی اٹیمپٹ میں جا کے ان کو لائسنس ملا ہے. تو یہ انفارمیشن تھی. ہوپفلی آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ آئیں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.